بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جنگ بدر کے موقع پر جب کائنات میں پہلی دفعہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہوئی تو ایک رات پہلے ابو جہل نے اپنے کچھ جاسوس نبی علیہ السلام کے لشکر کی طرف روانہ کیے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ صبح کو جن کے ساتھ مقابلہ ہے رسیاں اکٹھی کر کے لاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صرف 313 لوگ ہیں اور ہم ان کو باندھ کے یہاں سے لے جائیں گے۔ مکے اپنے بادشاہ کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی ہماری پوری بھی ہے، تو اب آخر میں ان جاسوسوں نے کہا کہ اب ہم کمزوری کی بات نہیں بتانے لگے، اب ہم تمہیں ان کی طاقت کی بات بتانے لگیں۔ تو ابو جہل نے کہا کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ تو ان دونوں لوگوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، وہ صحابی ہے جس نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کی پہنتا ہے، 200 درہم کا سوٹ پہنتا ہے۔ آج کے درہم کی ابھی اگر قیمت لگا لیں تب بھی وہ کئی لاکھ روپے پہنچتی ہے ہماری۔ مصعب کے والد نہیں ہیں، چچاؤں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے، ماں سارے نخرے اٹھاتی ہے، تو پہنتے ہیں، یہ سارے کا سارا میرا ہے اور میرے بھائی کا ہے، اور ہمارا دین وہ نہیں ہے جس دین پر تم چلے گئے ہو۔ تو مصعب نے کہا پھر چچا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سن، آج کے بعد تیرا گھر وہ گھر نہیں رہا جس میں اب تو آرام کرتا تھا، ہمارے گھر سے نکل جا، ان سواریوں کو تو استعمال نہیں کر سکتا، یہ چھوڑ کے جانی ہوں گی ابھی یہاں پر۔ چچا نے سوچا تھا کہ اس کو جب دھمکی دوں گا، جب کوٹھی چھٹنے کی بات آئے گی، جب محل چھٹنے کی بات آئے گی، جب سواریوں سے پیدل چلنے کی بات آئے گی تو مصعب شاید گھبرا جائے گا۔ تو چچا نے جب یہ دھمکی دی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس بات کو چھوڑ دیجیے آپ۔ تو مصعب بن عمیر جب چلنے لگے اپنے چچا کے یہاں سے کہ بھئی میں کوٹھی بھی چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے چچا کا غصہ عروج پر آ گیا، کہنے لگا مصعب ادھر آ، اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ سر پر جو تو نے دستار باندھ رکھی ہے، یہ جو پیر میں جوتیاں پہن رکھی ہیں، یہ بھی تو ہمارے پیسے کی، اتار اس کو۔ ذلالت پر اتر آیا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ مصعب کو جب میں ننگا کروں گا تب اس کو خیال آئے گا کہ میں نے کون سی غلطی کر لی ہے۔ اب تاریخ دانوں نے لکھا ہے مصعب نے دستار اتار کے رکھی، کرتا اتارا، سارے کپڑے اتار دیے، تو جو سطر کا کپڑا بندھا ہوا تھا تو چچا نے کہا یہ بھی ہمارے پیسے کا، اس کو اتارو ابھی یہاں پر۔ آسان ہے یہ کہہ دینا کہ صحابہ نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے، بدبختوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی اسلام کی۔ مصعب بن عمیر جیسا شہزادہ جب اپنے چچا کے دفتر میں سے نکلے، اس کے گھر میں سے نکلے، تو سر سے پیر تک بالکل برہنہ تھا، اور وہ چلتے چلتے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئے۔ ماں نے جب دیکھا کہ جوان بیٹا بنا کپڑوں کے آیا ہے تو اپنا منہ پھیر لیا، پوچھا مصعب کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی ننگا تھا، آج چچا نے مجھے بے لباس کر دیا ہے، اماں تو مجھے ایک لباس دے دے۔ تو ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے مردوں والے، اس نے اپنی الماری میں سے، اپنے گھر میں سے اپنا ایک جوڑا اتارا۔ مصعب بن عمیر نے عورتوں والے کپڑے پہن کے جب محمد الرسول اللہ کے دربار پہ پہنچا ہے تو رسول اللہ نے پھر دعا دی ہے کہ مصعب جیسا بھی کوئی نہیں جس نے اسلام کے لیے اس حد تک قربانی دے دی ہو کہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کے بھی کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ میں واقعات آپ کو عشرہ مبشرہ کے خلفۂ راشدین، ارے ان کے واقعات تو اتنے جلیل القدر ہیں، یہ ابھی ان کے جو پیچھے والے ہیں ان کی سن لو۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا زمین پھٹ جائے گی، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے ہیں، رسول اللہ کا معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، لیکن اس معاہدے میں دشمن نے یہ بات لکھوا دی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کے مدینہ گیا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح مکے سے بھاگ کے مدینہ پہنچے، پیچھے ہی ابو جہل کو پتہ لگ گیا، اس نے 2 سپاہی ساتھ میں پیچھے روانہ کر دیے کہ ابو بصیر کو پکڑ کے لاؤ، لیکن ابو بصیر مار کھانے کے بعد اتنے زخمی تھے، کئی دن کا سفر کر کے جس دن مدینہ پہنچے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بصیر جس گلی سے بھی گزرے نا، ان کے خون کے چھینٹے جو تھے وہ مٹی پر گرتے ہوئے جا رہے تھے، اتنے زخمی تھے۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، ابھی جا کر بیٹھے بھی نہیں ہیں، پیچھے ہی دروازے پر 2 سپاہی آ گئے، مکے کے ظالموں کے سپاہی، اور انہوں نے ابو بصیر کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر ہمارا کوئی قیدی بھاگ کر آئے گا، مسلمان اگر کوئی ہمارا بھاگ کے آئے گا آپ واپس لوٹائیں گے۔ اندازہ لگاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں، اور ان کے دل میں کتنا درد ہوگا اپنے صحابی کے لیے جو زخمی حالت میں سامنے پہنچا ہے۔ پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب ابو بصیر نے دیکھا، رسول اللہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان سپاہیوں کے ساتھ واپس مکہ المکرمہ کی طرف گرفتار ہو کے چل رہے ہیں۔ جب مدینے سے نکلے، ان سپاہیوں میں سے ایک نے تانا مارا ہے، کہنے لگا نعوذ باللہ، دیکھ لیا جن کے لیے تم بھاگ کے آئے تھے، جن کے لیے تم نے مکہ چھوڑا، جن کے لیے مار کھائی، آج جب تم ان کی حکومت میں پہنچے، ہمارے جاتے ہی انہوں نے تمہیں ہمارے حوالے کر دیا۔ اب دیکھ لیا تم نے بھاگنے کا نتیجہ، کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے ہو جو تمہیں وہاں اپنے پاس رکھ نہیں سکے، بچا نہیں سکے؟ تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے بدبختو، جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں توڑ نہیں سکتا، تو ابو بصیر کا ایمان تو اور بڑھ گیا کہ محمد الرسول اللہ اپنے وعدے کے اتنے پکے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے کفار کے ساتھ کیا اس معاہدے کو بھی توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگے جب میرے رسول نے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے تو میرا ایمان محمد رسول اللہ پر اور بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ تو چلتے چلتے، کیونکہ نبی علیہ السلام اتنے دکھی ہوئے تھے اس دن ابو بصیر کو بھیج کے، نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بصیر کی مدد فرما۔ ابھی جب مدینے سے نکلے ہی ہیں تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے جگت لگائی، ایک ہی جھٹکے میں ایک سپاہی کا کام تمام کر دیا، اپنے ہاتھ چھڑوائے، جب دوسرا قریب آیا تو اس کو بھی جہنم رسید کر دیا، اور پھر مدینہ نہیں آئے کیونکہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینے جاؤ گے تو مکے کے سپاہی پھر پکڑنے آئیں گے۔ پھر مکے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ظالم حکومت تھی، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جنگل میں اپنا ڈیرا لگایا۔ پھر اس دن کے بعد مکے سے جو بھی کوئی بھاگ کے آتا وہ مدینے نہیں جاتا، کیونکہ اگر مدینے جائیں گے معاہدے کے تحت دشمن کے حوالے کیے جائیں گے۔ سارے کے سارے ابو بصیر کے پاس جمع ہونے لگے، اللہ نے ان کو بھی عزت عطا فرما دی، آنے والے مظلوموں کو بھی عزت عطا فرما دی۔ لکھا ہے جنگ احد میں کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہے۔ کس کو لے کے گئی ہے ساتھ میں؟ اپنے خامد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے سکے بھائی کو، اپنے والد کو، گھر کے بڑے جتنے افراد ہیں۔ ام عمارہ بھی ساتھ میں، نبی علیہ السلام کی نصرت کے لیے ساتھ میں ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں ساتھ میں ہیں۔ اب جنگ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ افواہ اڑ گئی میدان میں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جبکہ نبی علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اس وقت۔ اب کیونکہ میدان جنگ بہت بڑا تھا تو نبی علیہ السلام جس حصے میں تھے ام عمارہ اس سے مختلف سمت میں تھے۔ اب جب
جب تیزی سے دشمن نے افواہ اڑانی شروع کی کہ نعوذ باللہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو ام عمارہ کے کان میں جب یہ بات پڑی نا، یہ خبر، جبکہ وہ خبر جھوٹی تھی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس نے وہاں سے دوڑ لگانی شروع کی جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ ابھی وہ چند قدم دوڑی ہے تو کسی اور خاتون نے، صحابیہ نے ان کو پکڑا ہے، روکا، عمارہ ہاں کیا بات ہے بتاؤ، وہ تمہارے والد جو تمہارے ساتھ آئے تھے نا، ہاں آئے تھے میرے ساتھ میرے ابو، تو وہ جنگ میں کام آ گئے، شہید ہو گئے۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھی جگہ پہنچ گئے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کیسے؟ یہ نہیں پوچھ رہی کہ باپ کا جنازہ کہاں ہے، کہاں شہید ہوئے، کس نے کر دیا، نہیں، یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں۔ اب سامنے والے کا جواب سننے کا انتظار نہیں کیا ام عمارہ نے، پھر دوڑ لگائی ہے تو کسی نے رستے میں آواز دے کے روکا، عمارہ وہ تیرا شہزادہ، تیرا بیٹا جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کام آ گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کیا تجھے یہ خبر ہے کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی اطلاع ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ ابھی وہ بندہ چپ ہے تو ام عمارہ پھر دوڑ لگا رہی ہے۔ محدثین نے نقشہ کھینچا ہے اس کے جنون کا، اس کی محبتوں کا۔ اسی طرح نہیں یہ دین ہم تک پہنچا، جب وہ چند قدم اور چلی کسی نے آواز ماری، عمارہ تیرا خامد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ فرمایا کیا تو یہ جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اس وقت کس حالت میں ہے؟ کہتا نہیں، پھر وہاں سے آگے چل پڑی۔ ایک عورت جس کے لیے باپ ساری محبتوں کا محور ہوتا ہے، ایک عورت جس کے لیے بیٹا اپنی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ایک عورت جس کے لیے شوہر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ ان کی شہادتوں کی بات سنتی ہے لیکن ان کے اوپر محمد رسول اللہ کو ترجیح دیتی ہے۔ اور چند قدم آگے چلی، کسی نے کہا عمارہ تیرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ فرمایا تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ جب اس مقام پر پہنچی لوگوں نے کہا رسول اللہ ٹھیک ہے، فرمایا ایسے نہیں، جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ آپ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا تو عمارہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر، آپ کی ذات پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی قیادت پر، آپ کی امامت پر باپ، بھائی، بیٹے، خامد سارے کے سارے نثار ہیں۔ ہمارا خود بھی نثار ہو جائے، بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا ابو جہل نے۔ جس دن نبی علیہ السلام غار کی طرف گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل پڑے۔ ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ اسماء جاتی ہے کھانا لے کے، لیکن یہ نہیں پتا نبی علیہ السلام کہاں ہیں۔ ابو جہل نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسماء کو مارا، اتنا مارا کہ کان پھٹ گیا، جسم کے متعدد حصوں سے خون رسنے لگا۔ اسماء کو ابو جہل پوچھتا ہے بتا محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ ابو بکر تیرے والد ان کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں، فرمانے لگی کہ میں نے اپنے دل سے کہا اسماء، پیارے محمد علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آج اگر تو جھوٹ بولے گی نبی کو بچانے کے لیے بھی تو شریعت کا کیا ہوگا، اور اگر سچ بولے گی تو نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچے گا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی بات کہی تھی، کھڑے ہو کے ابو جہل کے سامنے کہا تھا اے مکے کے سردار کان کھول کر سن لے اس بات کو آج تو، کہ اسماء کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہاں ہے، لیکن اگر تو پوری دنیا کی طاقت بھی لگوا لے تو اسماء تجھے بتائے گی نہیں کہ رسول اللہ ہے کہاں پہ۔ سچ بول کے رسول اللہ کی شریعت کو بچایا اور ظلم برداشت کر کے محمد رسول اللہ کی عزت کو بچایا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ایسے ملتے ہیں کہ مدینے سے دور، مکے سے بڑی دور، ابو سفیان اس وقت موجود تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو جب پھانسی دی جانے لگی نا تو ان کو دشمن نے کہا کہ بس اتنا کرو ہم تمہاری پھانسی ٹال دیتے ہیں، تم جو تختہ دار پر کھڑے ہو بس اتنا کہہ دو، اتنا کہہ دو کہ میری جگہ نعوذ باللہ میرے نبی کو آپ پھانسی دے دیجئے۔ صرف کہنا ہے، وہ نبی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو کیا کہا سیدنا خبیب نے، سیدنا زید نے؟
اور فرمایا بدبختو اگر میں آرام میں بھی ہوتا اپنے گھر میں اور نبی علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا میں تو اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں. تمہیں مجھے قتل کرنا ہے, مجھے مارنا ہے تو مار لو. تمہاری یہ جو خواہش ہے کہ ایک نبی کا وفادار نعوذ باللہ نبی کی غیر موجودگی میں بھی ان کے خلاف کوئی بد زبانی نعوذ باللہ اپنی زبان پر لے آئے تو قیامت آ سکتی ہے, ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. قیامت آئے گی, یہ بات ممکن نہیں ہوگی. زید بن حارثہ کو شاید آپ جانتے ہو, وہ ایک ایسے بچے ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے اور بڑے شہزادے تھے, لیکن جب نبوت کے گھر میں پہنچے تو غلام تھے, بک کر آئے. وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے, رستے میں ڈاکو نے حملہ کیا, گرفتار کر لیا, لا کے مکے میں بیچا. ایک بندے نے خرید لیا, وہ بندہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا, اس نے تحفے میں بھتیجا تھا, اس نے تحفے میں یہ غلام اپنی پھوپھی جان کو یعنی ہماری ماں امی خدیجہ کو تحفے میں دے دیا. اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پلنے لگا, وہیں پر جوان ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ سفر میں کہیں گئے, کچھ لوگ اس کے علاقے کے آئے, انہوں نے اسے دیکھا, ارے یہ تو زید بن حارثہ ہے, حارثہ کا بیٹا, یہ تو بڑے لوگ ہیں. زید تم یہاں کیسے؟ میں تو یہاں پہ غلام ہوں. یہاں کیا کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ کے گھر پہ رہتا ہوں. انہوں نے جا کے اس کے باپ کو بتایا, اس کی ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو بچھڑ گیا تھا نا, وہ آج کل مدینے میں ہے, محمد رسول اللہ کے گھر میں رہ رہا ہے. وہ لوگ گھر سے چلے کئی بوریوں میں مال لے کے, کئی بوریاں سامان کی لے کے, دولت کی لے کے, کہ اپنے غلام بیٹے کو چھڑوانا ہے. اس وقت رواج تھا دنیا میں کہ لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا, بیچ دیا جاتا تھا. زید بن حارثہ کے والد جب پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس, انہوں نے کہا ایسے ایسے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے, بلوایا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے آزاد کروانے لائے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے پاس آزاد ہی ہے, مجھے تمہاری کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اب زید بن حارثہ کو ان کے بھائی نے کہا, امی بہت روتی ہے. والد سے جب وہ ملے تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے تھے, وہیں کئی سال بعد ملاقات ہوئی تھی, چچا بھی ساتھ میں آئے تھے. اب انہوں نے جب سب سے مل ملا لیا, جب باپ نے چچا نے کہا ہم تجھے لینے آئے ہیں, اب تجھے ہمارے ساتھ واپس اپنے گاؤں جانا ہے, اپنے شہر میں جانا ہے, تو زید بن حارثہ تو اچانک پلٹ گئے, مکر گئے, فرمانے لگے میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. باپ حیران ہے کہ ایک بندہ غلامی پر ترجیح دے رہا ہے آزادی کو, اپنے آپ کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے. تو ان کے بھائی نے, والد نے پوچھا یہاں ایسا کیا ہے, یہاں تو غلام ہے. فرمایا نہیں ابا جی, جو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں وہ رسول اللہ کے غلام ہیں, دنیا کے مالک ہیں. وہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ کائنات میں معزز ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا, اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. ان کے بھائی اور والد کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق جب ہم نے اپنے بیٹے سے سنا کہ یہ رسول اللہ کے گھر میں رہ کے اپنے آپ کو ماں باپ کے گھر میں رہنے سے زیادہ ترجیح دیتا ہے, تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم بھی مسلمان ہو جانے چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی قربانیاں ہیں, یہ ان کی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ جان مال تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ ہیں ہمارے لیے, اور پھر مثال دے کے سمجھایا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم تو اس حد تک رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں جیسے کبھی شدت کی گرمی ہو اور بندے کو پانی نہ ملا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ایک ٹھنڈا پانی مل جائے, دل میں کتنی چاہت ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گا تو میرے جگر کو اندر طبیعت کو ٹھنڈک پہنچے گی. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے لیے ایسے ہیں جس طرح ہمیں امید ہو کہ ٹھنڈا پانی مل جائے گا, آپ اس سے بھی زیادہ ہم سے محبوب. جو لوگ نعوذ باللہ آج کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں؟ نہیں. آپ سمجھتے ہیں منافق ہیں؟ نہیں. ارے یہ منافقوں سے بھی نیچے کے درجے کے مرتد ہیں, دشمن کے اعلی کار ہیں. کیوں؟ دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا نا,
جب آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا کہ سامنے والے کسی بڑے آدمی کی آپ برائی کرنا چاہیں، آپ کا بس نہیں چلتا، ڈر لگتا ہے آپ کو، تو آپ پھر اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کے دائیں بائیں دوستوں کی، رشتہ داروں کی، جاننے والوں کی برائیاں کرتے ہو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کمزور کریں گے تو پوری عمارت کمزور ہو جائے گی۔ جن کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے نفرت ہے، چاہے وہ سلمان ندوی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا بندہ، ان کو کہو کہ ایک بار اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے الگ کر کے دیکھیں، تمہاری اوقات کیا ہے دنیا میں، تمہاری حیثیت کیا ہے، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے علیحدہ کر کے دیکھو، تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جو اوقات ہے۔ میں اکثر ملت فروشوں کو، غداروں کو، بے ایمانوں کو بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم یہ جو خوش ہو رہے ہو کہ ہماری ملت فروشی کی وجہ سے فلاں بڑا غیر مسلم ہمارے ساتھ ہے، فلاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یا فلاں فرقہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ملت فروشوں اس لیے تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تم اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ بتاتے ہو۔ جس دن تم یہ کہو گے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب تمہیں تمہاری اوقات پتہ لگے گی۔ تمہاری پوچھ بھی اس وقت تک ہے جب تک تم اپنے آپ کو اسلام کا حصہ بتاتے ہو۔ اگر آپ اسلام کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی نہ کہتا کہ تم کس کے خلاف کیا بکواس کرتے ہو۔ اور یاد رکھو، یہ بڑی قیمتی بات ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے متعدد مرتبہ سنا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی، اہل اللہ کی شان میں بھی، ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے ان کی شان میں بھی، جو بندہ بے ادبی کرتا ہے، نبی تو بہت بڑے مرتبے پر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کی طرح ہے، کوئی اس طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے گا تو واپس تھوک اس کے چہرے پہ آنے والا ہے۔ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکو گے تو واپس منہ پہ آئے گا، ستاروں کی طرف بھی اگر منہ کر کے تھوکو تو واپس منہ کے اوپر آئے گا۔ شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اچھی طرح اس بات پر یقین کر لو کہ جس کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر تنقید کرنے کی عادت ہے، یا علماء حق پر تنقید کرنے کی عادت ہے، یا اللہ کے ولیوں پر تنقید کرنے کی عادت ہے، وہ 100% اس کا خون حلال کا نہیں ہے۔ جن رگوں میں حرام کا خون دوڑتا ہے بس وہی اہل بیت کے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بول سکتے ہیں۔ جن کی نسل حلال کی ہے، جن کے ماں باپ حلال کے ہیں، وہ کبھی رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اگر یہ بات یقین نہ ہے میری اس بات پر تو سلمان میاں تم بھی اور جتنے اور بدبخت ہیں وہ بھی، آج کل تو سہولت دستیاب ہو گئی ہے، اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، 100% رقم حرام نکلو گے، کیونکہ جن رگوں میں حرام کا خون ہے وہ محمد رسول اللہ سے بغاوت کی بات کرتے ہیں۔ ورنہ جو دشمن بھی ہوتا ہے نا ہمارے سامنے جو آ کے لڑتا ہے، ہماری مخالفت میں لڑتا ہے، وہ کبھی بدتمیزی کی بات نہیں کرتا، وہ طاقت کے بل پہ لڑتا ہے، اور جو بدتمیزی اور غلاظت کی بات کرتے ہیں ان کی رگوں کے اندر جائز خون ہی نہیں ہے، اس لیے وہ گندی بات کرتے ہیں۔ وہ کہا نہیں کسی نے کہ دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ اسلام نے آج تک جن سے مقابلہ کیا ہے، میدان جنگ میں جن لوگوں سے اسلام کی آج تک جنگیں رہی ہیں، جو ہماری سامنے کی صفوں میں موجود رہے ہیں، وہ بھی گھٹیا نسل کے نہیں تھے۔ انہوں نے گری ہوئی باتیں نہیں کی، کبھی کبھی تاریخ اٹھاؤ، میں تعریف نہیں کر رہا، ابو جہل کی جب گردن اتارنے لگے تو اس نے کہا ذرا نیچے سے اتارنا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہ جب تمہارے نبی کے دربار میں گردنیں رکھی جائیں تو پتہ لگے کسی سردار کی گردنیں اونچی ہونی چاہیے۔ دشمن بھی خاندانی، یہ تو دشمنی کے قابل نہیں ہے جو صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، منافقت کے درجے سے نیچے ہیں، جہالت کے درجے سے نیچے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ دین، یہ جو عمارتیں کھڑی ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہوں، چاہے وہ بریلویوں کی ہوں، چاہے وہ شیعوں کی ہوں، چاہے وہ سنیوں کی ہوں، چاہے وہ الگ الگ برادریوں کی ہوں، الگ الگ رنگ اور نسل کی ہوں، چاہے وہ کائنات کے کسی بھی مسلمان کی مسجد ہو، یہ اس وقت تک قائم ہیں جب تک محمد رسول اللہ کے وفاداروں کی عزت قائم ہے، جب تک صحابہ کرام کی عزت قائم ہے۔ اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھائے گا تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان بچنے والا ہے نہیں۔
اپنے بچوں کو بتائیں ہم تک جو دین پہنچا ہے صحابہ نے پہنچایا ہے. امام بخاری نے جتنی روایتیں کی ہیں صحابہ سے کی ہیں. امام ابو داؤد کی روایتیں صحابہ سے ہیں. امام نسائی کی روایتیں صحابہ سے ہیں. ابن تیمیہ نے کسی کو ریکارڈ کیا تو صحابہ کو کیا. امام سیوطی اگر کسی کا حوالہ دیتے تو صحابہ کو دیتے. اگر صحابہ ہے تو دین باقی ہے. اگر نعوذ باللہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی تو آپ کے پاس دین باقی رہنے والا نہیں. ان کی محبت ایمان ہے. رکھیں گے انشاءاللہ. اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیسی زبان میں سمجھاؤ. محبت کا تقاضا یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک دن شیطان آ گیا ملنے کے لیے. کہ امام صاحب ذرا یہ بتاؤ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو. حضرت نے 99 دلیلیں دی. اللہ کے تمام صفاتی نام کے ساتھ اس کی دلیل پیش کی بھی اس نام کی یہ صفت ہے اور اللہ ایک ہے. شیطان نے اگلی بات کہی، کہنے لگا اچھا یہ 99 دلیلیں تو دے دی، ان میں سے آپ نے کس دلیل کے تحت اپنے رب کو ایک مانا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کے بھی 99 نام ہیں، آپ نے کس نام کے تحت ان کو خاتم النبیین مانا ہے؟ امام صاحب کو اللہ نے بڑا ایمان اور بڑا دل گردہ دیا تھا. فرمایا بدبخت شیطان، تجھے یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی محبت ہوتی ہے، محبت بنا دلیل کے ہوتی ہے. دلیلیں تو دشمن کے لیے ہیں. ہم بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب اور اپنے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کو اب آپ سیدھا زبان میں سمجھیے. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہمارا کوئی دوست، ہمارا بھائی، ہمارا کوئی جاننے والا 10,000 بار بھی آپ کو آ کے کہے کہ یار تیری بیوی خراب ہے، تیرا بیٹا خراب ہے، تیرا بھائی خراب ہے، اب کیونکہ آپ کو ان سے محبت بہت زیادہ ہے، آپ ان کی بات سنتے ہو، قبول نہیں کرتے. آپ ان کی بات سنتے ہو، جواب دیتے ہو. تو مسلمانوں یاد رکھو، ہمیں جو صحابہ سے محبت ہے، ہمیں جو صحابہ کے امام، ہم سب کے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں جو اللہ سے محبت ہے وہ بنا دلیل کے محبت ہے. جو بندہ دلیلیں لینے لگ پڑے اور واٹس ایپ پہ مولویوں سے پوچھنے لگ پڑے کہ یزید صحیح تھا یا نہیں تھا، جب تھا یا نہیں تھا بیچ میں آ جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کو کیڑا لگ گیا ہے. اور جن کی محبت کو کیڑا لگ جائے وہ بے ایمان ہوتے ہیں، بدخلق ہوتے ہیں. اس لیے اپنی محبت کو قائم رکھیے. محبت میں چوں چراں نہیں ہوتی، محبت میں اطاعت ہوتی ہے، وفاداری ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے. بس تو وقت بھی ہو گیا ہے. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگا لیجئے اور اس کو بچوں کو بھی سکھانا ہے اپنے انشاءاللہ تعالی. میں کہوں گا مصطفیٰ کے ہم سفر، آپ نے زور سے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر. جن کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، کوئی بات نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ہم سفر کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر میں کہوں گا گلی گلی عمر عمر، تو آپ نے کہنا ہے عمر 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 عمر. مصطفیٰ کے ہم سفر. جو اوپر لوگ چھتوں میں بیٹھے ہیں، شدت کی گرمی ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لیجئے، اللہ اس سے بڑی عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا جذبے سے. دین جنہوں نے ہم تک پہنچایا بڑی قربانی دی ہے. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. گلی گلی ڈگر ڈگر، گلی گلی ڈگر ڈگر. ختم نبوت، ختم نبوت.